جو زندگی دوسروں کے لیے جی جائے وہی زندگی کارآمد ہے۔ لوگوں کو عزت دو، اگر عزت نہیں دے سکتے تو بے عزت بھی نہ کرو۔ اپنے ایمان اور صحت پر اللہ کا شکر ادا کرو اور کثرت سے الحمدللہ پڑھو۔ تمہیں حق کہنا ہے، تمہاری حفاظت اللہ کرے گا انشاءاللہ، تمہیں کامیاب اللہ کرے گا انشاءاللہ۔ توبہ کرنے والوں کی صحبت میں بیٹھا کرو، کیونکہ وہ سب سے زیادہ نرم دل ہوتے ہیں۔ جو کسی کا برا نہیں چاہتے، ان کے ساتھ کوئی برا کر ہی نہیں سکتا۔ یہ میرے رب کا وعدہ ہے۔ رب کے آگے جھکنے والوں کو بندوں کے آگے جھکنے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ ضروری نہیں ہے کہ آپ میٹھا کھلا کر ہی دوسروں کا منہ میٹھا کروا سکتے ہیں۔ میٹھا بول کر بھی آپ دوسروں کو خوشی دے سکتے ہیں۔ درخت پر اوقات سے زیادہ پھل لگ جائیں تو اس کی ڈالیاں ٹوٹنا شروع ہو جاتی ہے۔ انسان کو اوقات سے زیادہ مل جائے تو وہ رشتوں کو توڑنا شروع کر دیتا ہے۔ کچھ تکلیفیں ہمارا امتحان لینے نہیں بلکہ ہمارے ساتھ جڑے رشتوں کی پہچان کروانے آتی ہے۔ ساتھ چلنے والے اگر مخلص ہوں تو برے وقت میں بھی لطف اٹھایا جا سکتا ہے۔ ہر انسان کو اپنی سوچ سے نہ دیکھ اے انسان، کسی کا دل گلاب کی پتیوں سے بھی نرم ہوتا ہے۔ خوشی کے پھولوں سے اتنا پیار نہ کرو کہ اس کی پنکھڑیوں سے غم کا ارق ٹپکنے لگے۔ اگر کسی شخص کو خود میں عیب نظر نہ آئے تو سمجھ لے کہ اس کی جہالت اپنی انتہا سے بھی آگے نکل چکی ہے۔ نیک لوگوں کی صحبت سے ہمیشہ بھلائی ہی ملتی ہے، کیونکہ وہ ہوا جب پھولوں سے گزرتی ہے تو وہ بھی خوشبودار ہو جاتی ہے۔ کم بولنے والے لوگ صرف پسندیدہ انسان کے سامنے بولتے ہیں۔ غم انسان میں نکھار پیدا کرتا ہے اور اس کا اللہ سے تعلق مضبوط کرتا ہے۔ غم اگر برا ہوتا تو اللہ کبھی اپنے پیغمبر کو نہ عطا کرتا۔ کبھی کبھی رویوں کے فندے رشتوں کا گلا گھونٹ دیتے ہیں۔ ہزاروں طرح کے لوگوں سے بھری پڑی ہے یہ دنیا، اور ان سب لوگوں کو لگتا ہے کہ وہ خاص ہے، جبکہ خاص تو وقت ہوتا ہے۔ آزمائش انہی کے لیے ہوتی ہے جنہیں اللہ چاہتا ہے، اور صبر بھی وہی کرتے ہیں جو اللہ کو چاہتے ہیں۔ سارے فیصلے اللہ کے ہاتھ میں ہیں، لہٰذا اللہ کو راضی کرو۔ اخلاص کے ساتھ ذکر الہی کرنے والا اللہ کے سوا ہر شے خود بخود بھولتا چلا جاتا ہے۔ اوروں کو عزت اللہ نے دی ہے، مجھے بھی عزت اللہ دے گا انشاءاللہ۔ تم اپنی ہزار غلطیوں کے باوجود اپنے آپ سے محبت کرتے ہو، لیکن دوسروں کی ایک غلطی کی وجہ سے ان سے نفرت کیوں کرنے لگ جاتے ہو؟ یا تو خود غلطیاں کرنا چھوڑ دو یا دوسروں کو معاف کرنا سیکھ لو۔ امید لگانے کے لیے سب سے بہترین اللہ کی ذات ہے۔ ہم اس رب سے مدد کی امید رکھ کے بیٹھے ہیں جو ساری کائنات کا مالک ہے، بے شک وہ کسی کو مایوس نہیں کرتا۔ فضول گفتگو سے دو قسم کے لوگ ہی بچ سکتے ہیں، ایک جس میں علم کی کثرت ہو، دوسرا جس میں ذکر کی کثرت ہو۔ کسی پر بھی حسد مت کرو، ہر کوئی اپنا نصیب لے کر آتا ہے۔ وہ لمحہ بہت ہی بھاری ہوتا ہے جب ہم نہ چاہتے ہوئے بھی اپنے دل کے خلاف فیصلہ دے کر اپنے ہی صبر کا امتحان لے لیتے ہیں۔ جینے کے لیے اتنی بہادری لازمی ہے کہ تمہارے دل میں اللہ کے سوا کسی کا خوف نہ ہو۔ وقت گزر جائے گا، کسی کے ساتھ برا سلوک مت کرو۔ آخرت کے اجر و ثواب کی نیت سے زندگی گزارو۔ اخلاق کا پتہ اختیار کے بعد چلتا ہے، بے اختیار آدمی تو ویسے ہی جھکا ہوا ہوتا ہے۔ شکر کو لازم پکڑ لو، غم دور اور نعمت قریب ہو جائیں گی۔
اگر کوئی تمہیں تمہارے اچھے اخلاق کی وجہ سے یاد رکھتا ہے تو یقین رکھو کہ تم نے ایک اچھی زندگی گزاری ہے۔ اپنی غلطیوں کو اپنی عادت مت بناؤ، ورنہ ہر وقت دوسروں کے غصے کا شکار رہو گے۔ کامیابی غلط کو چھوڑنے سے ملے گی، پھر وہ غلط اگر ساری دنیا کر رہی ہو تب بھی تمہیں چھوڑنا پڑے گا۔ خوشحال زندگی کے لیے درگزر ضروری ہے۔ اگر ہر کسی سے الجھتے رہو گے تو اپنا ہی سکون برباد کر دو گے۔ مایوس مت ہو، زندگی پھر موقع دے گی انشاءاللہ۔ نیکیاں کرتے جاؤ، جب تم اعمال نامہ دیکھو گے تو خوش ہو جاؤ گے۔ امید لگانے کے لیے سب سے بہترین اللہ کی ذات ہے۔ تم آخرت میں ایک تمنا ضرور کرو گے، کاش تھوڑی نیکیاں اور کما لیتا۔ آج موقع ہے، کما لو۔ جب انسان اللہ سے رابطے میں ہوتا ہے تب زندگی میں بہار ہوتی ہے۔ زندگی میں 2 نصیحتوں پر ضرور عمل کرنا، ایک کبھی بد نظری نہ کرنا، دوسرا کبھی مایوس نہ ہونا۔ مخلوق کے ہاتھ میں نہیں ہے تمہیں نقصان دینا، بس جو تقدیر میں لکھا ہوتا ہے وہی ہوتا ہے۔ نیکیاں کما کر جنت میں جاؤ تاکہ تمہیں ہمیشہ کی آزادی مل جائے۔ اچھائیاں پھیلاؤ، اچھائیاں لوٹ کر تمہارے پاس آئیں گی۔